برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هو علی الغیب بضنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ برادران اہل سنت، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی سرکار علیہ السلام کے مطلقاً علم غیب کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے باہر ہے، کافر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم ما کانا وما یکون بھی عطا فرمایا ہے۔ منحوس زمانہ شخص، جس کو تاریخ منحوس کہتے ہیں، آئے دن عقائد اہل سنت اور عقائد ضروریات دین پر آئے دن حملہ کرتا رہتا ہے۔ کبھی قرآن پاک کی آیت کریمہ میں پروف ریڈنگ کی غلطی کو معاذ اللہ رب العالمین ثابت کرتا ہے، تو کبھی بریلوی حضرات پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ ایک شخص نے اس سے دوران سوال جواب یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کسی دوسرے مسلک والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب میں کہتا ہے اگر مسلک والے کا عقیدہ اور بنیادی عقیدوں کا وہ انکار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب قوم کو مغالطے میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے جیسے کوئی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب کہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جہالت جماعت اہل سنت جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند لوگ ہیں، ان میں یہ جہالت نہ کبھی تھی، نہ ہے، اور کبھی نہ کبھی آ سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عالم الغیب، عالم کو الغیب کی جانب مضاف کر کے الف لام کے ساتھ عالم الغیب، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے لیے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ ایک ہے عالم الغیب اور ایک ہے عالم غیب۔ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام عالم غیب ہے۔ یہاں قوم کو مغالطہ دے کر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری چیزوں کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے تو حضور کا علم اللہ کے علم کے برابر ہو گیا۔ یہی ان کی سب سے بڑی نحوست ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرو تو یہ اس طرح کا خیال لے کر آتے ہیں کہ تم نے اللہ سے ملا دیا، جبکہ ان احمقان زمانہ کو، سفہائے احلام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کا علم عطائی ہے، خدا کا علم ذاتی ہے، اور عطا اور ذات دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ رہا مسئلہ یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، اس کا علم اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ تو اس پر ایک دلیل نہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اختصار کے ساتھ دو چند دلیلیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ لیجئے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے جس کے راوی سرکار سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور کب ارشاد فرمایا، کس جگہ فرمایا، اس کی کیفیت پوری بیان کرتے ہیں۔ کہا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاماً، کہ ہمارے درمیان ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ۔ فرمایا اسی مقام پر سرکار علیہ السلام نے تشریف فرما ہو کر
یعنی نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، اسی جگہ کھڑے کھڑے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا جو قیامت تک رونما ہونے والی تھیں۔ فرمایا جس نے اس کو محفوظ رکھا محفوظ رکھا، جس نے بھلا دیا بھلا دیا۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے گوش گزار کی، دوسری حدیث پاک جس کو امام بخاری نے اپنے صحیح میں جگہ دی ہے، اور سرکار سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، کہ ہمارے درمیان حضور علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں غیب کی خبریں دینا شروع کی، یہاں تک کہ دنیا جب سے بنی تھی، تخلیق کائنات، ابتدائے تخلیق کائنات یعنی زمین آسمان اور کائنات کی پیدائش کے آغاز سے لے کر کے اور انتہا تک، یہاں تک کہ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ اتنے اتنے جنت میں جنتی جائیں گے اور اتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا کہ جس نے اس کو محفوظ رکھا محفوظ رکھا، جو بھلا گیا بھلا گیا۔ اب آپ ذرا ان حدیثوں سے اندازہ لگائیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ یقیناً ان ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیابنا بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا پس دانستم ہرچے در آسمان ہا و ہرچے در زمین ہا بود عبارت است از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ آ، یعنی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے نا فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ میں نے سب کچھ جان لیا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ دراصل آپ تھوڑا سا پیچھے بڑھیں گے تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، امام ترمذی نے جس کو اپنی جامع میں جگہ دی ہے اور بہت ساری کتابوں میں اسانید صحیحہ اور کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، اور جس کو 10 صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَرَأَيْتُهُ عَزَّ وَجَلَّ، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا، فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ صَدَيَّ، اور میں نے اپنے سینے میں اس کی انگشتانیں قدرت کی ٹھنڈک محسوس کی، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُهُ، تو ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا مطلب یہ ہے کہ میں نے پہچان لیا، جو کچھ آسمانوں میں تھا جان لیا، جو کچھ زمینوں میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علوم جزئی اور کلی عطا فرمائے اور ان سب کا احاطہ حضور نے فرما لیا۔ ایک اور حدیث پاک ملتی ہے جس کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے، اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا و الی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ جلیان من اللہ تبارک و تعالی جلاہ لنبیہ کما جلاہ لنبیینا من قبلہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھایا تو دنیا میں اور دنیا کو اور دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میں اس کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ آئیے دیکھ کیوں رہے؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسی چمک ہے جو اللہ نے روشنی مجھ سے پہلے اور نبیوں کو عطا فرمائی تھی، اور جب میرا مرحلہ آیا تو اللہ نے مجھے بھی وہ روشنی عطا فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے حدیثوں میں اپنے علم غیب کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث، ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ کر گوش گزار کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ظاہری زندگی میں ہمارے حالات کا مشاہدہ کرتے تھے، علم رکھتے تھے، اسی طرح بعد وصال بھی۔ چنانچہ امام
ابن الحاج مکی اپنی کتاب مدخل میں اور امام قسطلانی مواہم میں ذکر فرماتے ہیں، کہا قد قال علماؤنا رحمهم اللہ تبارک و تعالی لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باعمالہم و نیاتہم و عزائم و خواترہم وذالک جلی عندہ لا خفاء بہ۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے قبل وصال اور بعد وصال یعنی دنیا میں اور دنیا سے تشریف لے جانے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے حضور اپنی امت کے حالات کا مشاہدہ فرماتے تھے اور ان کے حالات کو ظاہری زندگی میں جانتے تھے، نیتوں ارادوں کو، ان کے دلوں کے وسوسوں کو، ان کے خیالات کو، یہ ساری چیزیں جس طرح حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں واضح اور روشن تھی، اسی طریقے سے بعد وصال بھی روشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم ما کانا وما یکون رکھتے ہیں، اور حضور کا جو علم ہے اس کے اور اللہ کے علم کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے کہ حضور کو اللہ نے علم، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم کسی کے دیے سے نہیں، وہ بالذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت کے سچے عقیدے پر زندہ رکھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔